الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل رسله وسيد الأنبياء سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک محبت و ذوق سے پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ذی قدر اور دور و نزدیک سے بڑی محبت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف فرما ہونے والے حضور فیض عالم کے تمام غلام، جمیع غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ARY QTV کے ذریعے اور YouTube چینل کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین و ناظرات، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم. گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی فرضیت پر بات کی تھی، اور آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ ہم اس کو لنک کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کے ساتھ، کہ جب حج پہ جانے والا، عمرے پہ جانے والا، بلکہ کہیں بھی رہنے والا، نہیں اس جملے کو نہیں سمجھا، حج پہ جانے والا، عمرے پہ جانے والا، کہیں بھی رہنے والا، جہاں کہیں بھی وہ ہے، جب تک اس کے دل میں، اس کے قلب و نظر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جاگزیں نہ ہو، اسے اگلا رستہ ملتا ہی نہیں.
کوئی راستہ اس کے لیے کشادہ نہیں ہوتا، کوئی منزل اس کے لیے آشکارا نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا قرب، اللہ رب العزت کا قرب نبی پاک علیہ السلام کی ذات اور محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ یہ جملہ ذرا پھر میں دوہرا رہا ہوں، یہ پورا اس پر ایک خطاب اس کی اہمیت پر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کا عرفان، اللہ رب العزت کی قربت، نزدیکی، نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور حضور علیہ السلام سے تعلق کے بغیر ممکن ہے۔ تو ہم اس پورے سینیریو میں اس کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اب محبت ضروری ہے۔ ایک بات پہلے اور سمجھ لیں، ایک محبت ہوتی ہے فطرتی، نیچرل، اور ایک محبت ہوتی ہے بالارادہ، پوری ارادے، نیت اور اٹینشن کے ساتھ۔ دو الگ الگ طرح کی ہے، دونوں کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ جو فطرتی محبت ہے نا، ہر جانور، ہر چرند پرند اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے نا، ہر جانور اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ ایسے آپ نے کئی مناظر دیکھے ہوں گے کہ مرغی اپنے چوزوں کی حفاظت کے لیے باز سے ٹکرا گئی، چیل سے ٹکرا گئی۔ یہ محبت ہے، یہ محبت فطرتی ہے، یہ قدرتی محبت ہے۔ اب سنیں اگلی بات اور سمجھیں، نبی پاک علیہ السلام سے محبت فطرتی نہیں چاہیے۔ بڑی گہری بات اور سمجھنے والی۔ نبی پاک علیہ السلام سے محبت فطرتی نہیں چاہیے، نبی پاک علیہ السلام سے محبت اس سے اوپر کی ارادے کے ساتھ چاہیے۔ سن سمجھ حوصلے نال میں گل کی کردا پیا۔ جو محبت اولاد اپنے ماں باپ سے، ماں باپ اپنی اولاد سے فطرتاً کرتے ہیں، وہ محبت نہیں چاہیے۔ اب پچھلے جمعہ کی گفتگو کو لنک کرتے ہوئے، اس آیت کو پھر سامنے رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے، ماں باپ کی محبت تمہیں کھینچے اور طرف، اور مصطفیٰ کی محبت کھینچے دوسری طرف۔ اولاد کی محبت کھینچے دوسری طرف، اور اس کے مقابلے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوسری طرف کھینچے۔ فطرت ادھر جائے گی، فطرتی محبت ادھر لے کے جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، فرمایا اگر فطرتی محبت کی وجہ سے اگر تمہارا میلان اللہ رسول کی محبت کے مقابلے میں ان فطرتی محبتوں کی طرف ہو گیا۔ اب اگلا مضبوط بات نبی پاک علیہ السلام نے اس کے لیے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا جب تک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب تک تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد اور سارے جہانوں کی ہر محبت سے بڑھ کر میں مصطفیٰ کریم، جب تک میں تمہیں زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا تم مومن ہی نہیں۔
اس لیے میں نے کہا کہ محبت فطرتی نہیں چاہیے، ارادے کے ساتھ چاہیے. اور ارادے کا مطلب یہ ہے کہ شعور کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ، یہ دیکھتے ہوئے، یہ فیصلہ کرتے ہوئے. اب میں آپ کو ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اس پورے گفتگو فلسفے کو ایک جملے میں آپ کو بتانے لگا ہوں. پوری کائنات ہو ایک طرف، پوری کائنات ہو ایک طرف، مصطفیٰ کی ذات ہو ایک طرف. پوری کائنات ایک طرف، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ہو ایک طرف. تو پھر ارادے کی محبت یہ ہے کہ بندہ مومن وہ ہے، کامل وہ ہے، سچا عاشق وہ ہے. سچا محبت کرنے والا وہ ہے جو اس امتحان میں یوں کامیاب ہو جائے کہ کائنات چھوڑ دے، کائنات چھوڑ دے لیکن مصطفیٰ کی ذات نہ چھوڑے. یہ ہے محبت، یہ فطرتی محبت چاہیے، ارادے کی محبت چاہیے کہ جہاں ان میں سے کوئی چیز رکاوٹ بن جائے. اب آگے چلیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں. والناس اجمعین، سب لوگ. اس میں انسانی تعلقات، رشتہ داریاں، برادریاں، خاندان، نسل، قبیلہ، رنگ، ملک، علاقہ، زبان، سب ایک طرف. یہ سب سے، ان سب کو والناس اجمعین. اس کے اوپر، اس سے اوپر لیول پر والدہ و ولدہ، دوسرے نمبر پر اولاد، بیٹیاں بیٹے، اور اس سے اوپر ماں باپ. یہ 3 درجے میرے ساتھ ہیں. سب سے نیچے اولاد اور ماں باپ کے علاوہ سب، ٹوٹل برادری، خاندان، قبیلہ، رشتہ داری، محلے داری، علاقے داری، زبان داری، ملک داری، سارا کچھ. جس بھی رشتے کی بنیاد پر تعلقات بنتے ہیں، وہ بزنس کی دنیا ہو، وہ ریلیشن کی کوئی بھی کائنڈ ہو، کوئی بھی قسم ہو، وہ ساری نیچے. اس کے اوپر دوسرے نمبر پہ، اس سے اوپر فرمایا اولاد، پھر اس سے اوپر ماں باپ. اس حدیث میں یہ 3 ہے، اس حدیث پاک میں یہ 3 ہے. اب اس مرحلے پر میں ایک حدیث پاک اور ایڈ کرتا ہوں جو چوتھے لیول کو بتاتی ہے. تمام لوگ، اولاد، ماں باپ، یہ 3 درجے. ایک اور حدیث پاک میں ایک اس سے اوپر کا لیول ہے. وہ کیا ہے؟ توجہ ہے؟ بڑے ڈیلے بولے ہو سبحان. میں آپ کو کسی اور کی محبت کی طرف نہیں لے کے جا رہا، کسی اور کی محبت کی طرف نہیں لے. اب جملے کا لطف لینا اور بارگاہ گنج بخش کا لنگر سمجھ کے اس کو جھولی میں ڈال لینا. میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی محبت کی بات کر رہا ہوں جن سے خدا بھی محبت کرتا ہے. اس گل تے بھی بندے حضور دے امتی دی زبان کو سبحان اللہ نہ نکلے تو میں پوچھ سکنا وا ایک کیڑے موقع لیے سنبھال کے رکھی آ. جملہ پھر سنیں، میں نے ذرا دیکھنا ہے آپ کتنے بیدار ہیں. میں آپ کو کسی اور کی محبت کی طرف نہیں لے کے جا رہا، آپ کی توجہات کو
آپ کے پیار کو، آپ کے جذبات کو، آپ کی کیفیات کو، فیلنگز کو کسی اور کی طرف نہیں لے کے جا رہا، اس ذات کی طرف لے کے جا رہا ہوں جس سے خدا بھی محبت کرتا ہے، خدا بھی محبت کرتا ہے، خود رب محبت کرتا ہے۔ اور میں کہہ سکتا ہوں نا، جس سے میرا آپ کا رب محبت کرے، آئے ہائے، میرا اور آپ کا رب کائنات جن سے محبت کرتا ہے، میں اور آپ نہ کریں تو جائیں کہاں؟ تو پھر وہ محبت ہے کس کے لیے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کو چھوڑ کر کسی بھی کائنات کی کسی بھی چیز کی محبت میں مبتلا ہے، وہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ کر کائنات کی کسی اور چیز کی محبت میں مبتلا ہے تو یہ تباہی ہے، یہ تباہی ہے۔ اور اگر مصطفیٰ کریم کی محبت میں ہے تو پھر یاد رکھنا یہ دونوں جہانوں کی شہنشاہی ہے، دونوں جہانوں کی شہنشاہی ہے۔ میں آپ کو ان کی محبت کی راہ دکھا رہا ہوں جن سے رب کائنات خود محبت کرتا ہے۔ تو تین درجے، ایک عام لوگوں کا، اولاد ماں باپ کے علاوہ باقی سب، اور اس سے ریلیٹڈ سب محبتیں ایک طرف، اس کے اوپر اولاد کی، اس کے اوپر ماں باپ کی، اور ایک چوتھا اور ٹاپ لیول ہے، سب سے اوپر کا درجہ ہے، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ اکبر، مکالمے میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کائنات کی ہر چیز سے عزیز ہیں۔ آئے یار، وہ منظر کیسا ہے، آئے وہ کیفیت کیسی ہے کہ محب سامنے بیٹھ کر، سامنے موجود ہو کر اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، ہر چیز سے کیا مطلب؟ یہ تین چیزیں، کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے کاروبار سے بڑھ کر، اپنے خاندان سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن ایک جملہ کہا ساتھ، تو میں لیکن حضور اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا۔ آئے ہائے، اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر سن، عمر سن، تو جب تک اپنی ذات اور اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا تو مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنے کہا جا رہا ہے، ذرا حضرت عمر کی ان فراست کو، خدمت کو، محبت کو، عشق کو، ان ساری چیزوں کو ذرا سامنے رکھ کر پھر سوچیں۔ ہر چیز کی محبت کی نفی کی، فرمایا ذات سے بڑھ کر نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک اپنی ذات سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرے گا نا تو مومن ہی نہیں۔ اب بات اگر اتنی رہتی تو شاید اس کا رنگ کچھ اور ہوتا، اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی، اس کا بیان کچھ اور ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ عمر کے سینے پہ مارا۔ اور میں اس کو بارگاہ گنج بخش کے فیضان سے یہ سمجھا ہوں
کہ اس کے بعد جو کچھ عمر نے کہا نا، وہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ مار کر، ید اللہ والا ہاتھ مار کر عمر کے قلب سے اس کی ذات کی محبت کو نکال دیا، ادھر ہاتھ مارا، ادھر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو میری ذات سے بڑھ کر مجھے زیادہ پیارے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے سند اور ڈگری عطا فرمائی، آلان قد استکملت الایمان، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا، اب تیرا ایمان پورا ہو گیا۔ میں پھر لنک کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا حج پہ کئی جانے والے ایسے ہیں جن کے پھیرے ہیں، بس ان آندیاں آڑیاں جانیاں تکیا کرو بس، ہیں؟ لیکن حاضری تو اس کی ہے نا جو ہر منزل پہ، ہر قدم پہ دیدار یار سے مشرف ہوتا ہے، محبت یار میں سرشار ہو کر اس کا ہر قدم اٹھتا ہے۔ وہ وہاں جا کر بلند و بالا ان عمارتوں اور ہوٹلوں کو نہیں دیکھتا، بلند و بالا اور عمارتوں، بلڈنگز کو، ہوٹلز کو نہیں دیکھتا، وہ تو وہاں کے در و دیوار میں محبوب کے نقش پا کو دیکھتا۔ وہ ہر چیز میں محبوب کی یادوں کو تلاش کرتا ہے، محبوب کے ان اداؤں کو تلاش کرتا ہے، محبوب کائنات کی ان حسین یادوں کو تازہ کرتا ہے، اور اس کیفیت میں جو حاضر ہوتا ہے پھر جب واپس آتے ہیں نا، توجہ ہے جناب، اصلاح کے لیے واپس جدوں آؤ نا، اے ضرور پوچھ دن جناب کیڑے ہوٹل وچ ٹھہرے سو، کامن سا کوسچن ہے، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اے پوچھ دیں کیڑے ہوٹل وچ ٹھہرے سو جی؟ میں مکہ ٹاور میں ٹھہرا تھا، میں دار الطیبہ میں ٹھہرا تھا، میں کانٹیننٹل میں ٹھہرا تھا۔ اور کدی اے بھی پوچھ لیا کر، کدی اے بھی پوچھ لیا کر کہ جدہ حضور دی بارگاہ چ حاضر ہویا تیری کیفیت کیسی؟ کبھی یہ بھی پوچھ لیا کرے نا کہ ذرا بتا تو صحیح، جب تو طواف کر رہا تھا تو اللہ رب العزت کی محبت، اس کی بندگی، عجز و انکسار اور محبت الہی، عشق الہی کی کس کیفیت میں جا کر تو نے کعبے کا طواف کیا تھا؟ کبھی یہ بھی پوچھ لیا کریں کہ جب تو صفا مروہ پہ سعی کر رہا تھا تو کس کیفیت سے سرشار تھا؟ جب تو مینا، مزدلفہ، عرفات میں پہنچا تو کس منزل اور کس جگہ پہ پہنچا ہوا تھا؟ کب تو ریاض الجنہ میں بیٹھا، جب ان مبارک ستونوں کی تو نے زیارت کی، جب حضور علیہ السلام کے مواجہ شریف سے ہو کر جنت البقیع میں پہنچا، تیری ایمانی، روحانی، عرفانی کیفیت کیا ہے؟ کبھی یہ بھی پوچھ لیا کریں، کبھی یہ بھی پوچھ لیا کریں کہ جب گئے تھے تو کیسے تھے؟ میرا ایک دوست مجھے کہتا ہے مفتی صاحب تسی چونڈی وڈ دے ہو پر بڑے پیار نال وڈ دے ہو، سمجھانے کے لیے، محبت کے ساتھ۔ کبھی یہ بھی پوچھا کریں حاجی صاحب جب گئے تھے تو اخلاق کیسا تھا، کردار کیسا تھا، گفتار کیسی تھی، معاملات کیسے تھے، لین دین کیسا تھا، ناپنا تولنا کیسا تھا، سچ جھوٹ کا معاملہ کیسا تھا، رشوت کرپشن کا معاملہ کیسا تھا، دوسروں کا حق دبانے کی کیا حالت تھی، گئے تھے تو کیسے تھے، تو جی ہن آ گئے ہوتے ہن کیسے ہو؟ یہ بھی تو سوال ہے نا۔ علماء نے اس پر گفتگو کی ہے، میں یہی بتاتا چلوں کہ حج مبرور کیا ہے۔ دعا کرتے ہیں نا مولا کریم حج مبرور عطا فرما، اس کی مختلف تفاسیر ہیں۔ حج مقبول کا سادہ ترجمہ مبرور کا حج مقبول ہے، حج مقبول ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حج مقبول ہے؟ اس کے سمٹمز کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ تے بزرگوں نے، اولیاء نے، صوفیاء نے تے ہمیں ایک لین وچ گل ہی مکا چھڈی۔
بغیر کسی فلسفیانہ نقطہ افروزیوں کے ایک جملے میں بات کر دی. فرمایا اگر واپس آ کے، توجہ ہے ذرا زور نال بولو سبحان اللہ. چلو مڑ باہر والے تو گرمی ہی بیٹھے ہیں، تساں تو ایسے ہی بیٹھے ہو، تساں تو زور نال بولو. واپس آ کے مبارک سفر سے جب واپس آ گیا، اگر کردار میں ساری چیزیں آ گئی نا، اگر کردار جانے سے پہلے سے بہتر ہو گیا ہے نا، اے پکی پیڑی گل. حج عمرہ کر کے واپس آیا اور واپس آ کے معاملات، کردار، گفتار، اخلاق، ساری چیزیں، عبادات، ساری چیزیں پہلے سے بہتر ہو گئی ہیں. مبارک ہو، اللہ نے تو حج مبرور کرا دیا. جی یہ سوچ کے آیا وہ چلو پچھلے تو برابر ہوئے، مڑ ہن پھر نویں سروں شروع کریے، انج دے بھی ہیں نا. ہاں یہ غلط کانسیپٹ ہے، یہ شیطانی کنسیپٹ ہے، یہ نفسانی عقیدہ ہے، یہ نفسانی نظریہ ہے، یہ شیطان کی چال ہے کہ عبادت انسان کو عمل سے غافل کر دے. کثرت عبادت اگر انسان کو عمل سے غافل کر دے تو یہ بھی اس کی چال ہے شیطان. تو حضور علیہ السلام نے وہ میں نے ہاتھ کی کیفیت بتائی. حضور علیہ السلام نے ہاتھ مارا، فرمایا ہن سنا، میں یا رسول اللہ اپنی ذات سے بڑھ کر آپ سے محبت. یہ 4 لیول ہیں محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ 4 درجات ہیں، 4 لیولز ہیں. اور مجھ آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کو کبھی نہ کبھی زندگی میں اس کے ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے. ٹیسٹ ہو جاتا ہے. اور یاد رکھنا قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اس ٹیسٹ کو، الف لام میم، سورۃ العنکبوت، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. محبت کا مفہومی ترجمہ کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں تو اللہ فرماتا ہے ہم وہاں سے انہیں چھڑ دیں گے؟ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، چھڑ دیں گے؟ چلو جو مرضی کرو، جو تھوڑا دل کرے کھاؤ پیو سمو، جڑے مرضی اٹھو، جڑے مرضی جاگو، جڑے مرضی جاؤ، جو مرضی کھاؤ لٹو پٹو، جو مرضی کرو. ہم لا یفتنون، اور ہم ان کو ٹیسٹر نہیں لگائیں گے، چیک نہیں کریں گے ہم انہیں. اور یاد رکھنا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے پہلوں کی بھی آزمائش کی ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور اللہ یہ چیک کرنا چاہتا ہے، ظاہر کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے. علم تو ہے اسے، وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے محبت کے دعوے میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، موجود ہے. تو یہ محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیسٹر یہ بھی ہر ایک کو لگتا ہے، ضرور لگتا ہے. حالات، واقعات، معاملات، زندگی کے حادثات اسے یہ خود ٹیسٹر لگا کے اس کی آزمائش کرتے ہیں کہ ہاں ذرا دسو تو صحیح کیڑے لیول پہ ہو، کس درجے پہ ہیں. تو پہلا درجہ اولاد، ماں باپ، ذات کے علاوہ سارے. توجہ ہے جناب کی؟ ذرا سمرائز کرتا ہوں، پھر اگلے جمعے سے اس سے اگلے لیول سے سٹارٹ کریں گے. اور یہ بتاؤں گا کہ کسی سے محبت بندہ کرتا کیوں ہے. سوال ہے نا، کیوں کرے بھائی؟ فطرتی محبت نہیں، ارادے کی محبت بندہ کسی اور سے کیوں کرے؟ فطرت کسی اور طرف کھینچے، عادت کسی اور طرف کھینچے، عادت کسی اور طرف کھینچے، کائنات کی ہر چیز کسی اور طرف کھینچے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نہ ادھر نہیں جانا، ادھر آنا. یہ میں بتاؤں گا. 4 لیول انسانی زندگی میں 20 ہزاروں دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ انسان اپنے کاروبار میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے اقارب میں، اپنے خاندان میں، اپنے کاروبار میں، وہ پورے کا پورا جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ الانفال میں ذکر کیا ہے کہ تمہارے یہ سارے اموال، تجارت، مال و دولت، بزنس، یہ سارا کچھ جمع کیا ہوا، یہ سارا ایک طرف. لیکن جب اولاد پہ کوئی مشکل آ جائے،
جب اولاد پہ کوئی مشکل آ جائے تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ پھر بندہ پیسہ نہیں سنبھال کے رکھتا، ان کی صحت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے کمایا ہوا سارا لگا دیتا ہے، جوڑا ہوا سارا خرچ کر دیتا ہے، سمجھ آ گئی؟ وہ سارے کا سارا ان پہ لٹا دیتا ہے، اولاد کی وجہ سے رشتوں سے قطع تعلق کر لیتا ہے، اولاد کی وجہ سے اپنی محبتوں کی اس کہکشاں کو لمیٹڈ کر لیتا ہے، محدود کر لیتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ کائنات کی ساری محبتیں نیچے رہ جاتی ہیں، اولاد کی محبت اوپر آ جاتی ہے، اولاد کی محبت جیت جاتی ہے، باقی ساری محبتیں ہار جاتی ہیں۔ اب جو فطرت سلیمہ والا ہے، عقل سلیم رکھنے والا ہے، جسے اللہ نے ماں باپ کی عظمت اور شان کی سمجھ اور پہچان دی ہوئی ہے، اس کا امتحان کیا ہوتا ہے کہ ایک مقام ایسا آتا ہے اگر اس کے ماں باپ کے لیے اسے اولاد کی قربانی دینی پڑے، فطرت سلیمہ یہ ہے کہ تیرا خاندان ایک طرف، اولاد ایک طرف، اور اگر ماں باپ ایک طرف ہوں تو تیرا وزن تیرے ماں باپ کی طرف جانا چاہیے۔ پہلا لیول بھی گیا، دوسرا بھی گیا، ماں باپ کے لیول پہ بھی آ گیا، اب رہ گئی ذات، اب رہ گئی ذات۔ اللہ نہ کرے، حادثاتی طور پہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، کسی جہاز میں حادثہ ہو جائے، کسی جگہ کوئی ایسی پریشانی ہو جائے، ماں نے اپنا دودھ پیتا ہوا بچہ اپنے سینے سے لگایا ہوا ہو، تختے پر ہو، وزن گنجائش نہ دیتا ہو کہ یا تو اپنے آپ کو بچا لے یا اولاد کو بچا لے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ ماں اپنی جان کو بچا لے گی، میں ہوں گی تو اولاد اور بھی ہو جائے گی، وہ اولاد کو قربان کر سکتی ہے، اپنی ذات کو بچا لے گی۔ اب آئیے، جب ذات کی بات آ گئی، کائنات کی ساری محبتیں ہار گئیں، اولاد کی محبت ہار گئی، ماں باپ کی محبت ہار گئی، ذات کی محبت رہ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے سنو، دنیا کے لیے، دنیا کے معاملات کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو پس پش ڈالنے والوں، اولاد کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو فراموش کرنے والوں، ماں باپ کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو فراموش کرنے والوں، اور آخری درجے پر اپنی ذات کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو فراموش کرنے والوں، اللہ اور اس کے رسول کا اعلان یہ ہے، اس کا فرمان یہ ہے، اس کا فیصلہ یہ ہے، اس کا ڈیسیژن یہ ہے کہ ساری کائنات ایک طرف، اولاد ایک طرف، ماں باپ ایک طرف، تیری ذات ایک طرف، جب تک تو ان سب سے کٹ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں آ جاتا، اللہ فرماتا ہے تو اس وقت تک مومن نہیں۔ سنیں ذرا اب اختتامی لمحوں میں، آج امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے اس بات پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اولیاء، اقطاب، اغواص، اوتاد جتنے گزرے ہیں، ان سب سے اوپر میرے آپ کے نبی کے صحابہ کی شان سب سے اوپر ہے۔ حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار، ان کی شان سب سے اوپر ہے، حضرات خلفائے راشدین کی شانیں سب سے اوپر ہیں، ازواج المطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن ان کی شان سب سے اوپر ہے، حضور کی بنات کی شان سب سے اوپر ہے۔ یہ نسبت اپنی جگہ، نسبت اپنی جگہ، لیکن انصاف کی نظر سے تو دیکھ، ان ہستیوں کے لیے جن کے میں نے نام لیے، جن کے ٹائٹل ذکر کیے ہیں، ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لے، جب ضرورت پڑی خاندان قربان کرنے کی، کائنات میں کوئی مثال لا سکتا ہے میدان کربلا کی؟ کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ جب ضرورت پڑی خاندان کا سارا لٹا دیا، ذات کی بات آئی ذات کو بھی قربان کرا دیا ہے۔ حضور کے صحابہ ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، یہ پاکیزہ ہستیوں ہوں جن کو رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہیں، اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے کائنات کی ہر محبت کو چھوڑ دیا، گھر بار، قبیلہ، خاندان، مال و تجارت، اموال، سارا کچھ، جہاں ضرورت پڑی سب کچھ قربان کر دیا، چھوڑ دیا، بدر میں، احد میں، حنین میں، تبوک میں، میدان کربلا میں۔ پھر ضرورت پڑی اپنی ذوات کو
اپنے آپ کو قربان کرنے کی۔ ان ہستیوں نے اپنی آپ کو بھی قربان کرا کے بتا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رب کائنات، کائنات کی ہر چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن مولا تیری رحمت کو اور تیرے محبوب کے دامن کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کامیابی کی یہی کنجی ہے، دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت یہی ہے۔ اور آج ہمارا پرابلم یہی ہے، ہم کائنات کی ہر شے کی محبت میں موجود ہیں، ہر شے سے ہمیں محبت بھی ہے، ہمیں فکر بھی ہے، ہمیں جستجو بھی ہے، ہم اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، ہم اس کے لیے فکر مند بھی ہیں، اور نہیں پرواہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی پرواہ نہیں ہے۔ گر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ پلٹ لیے، واپس آئیے، واپس پلٹیے، کسی اور کی طرف نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وفاداری کی طرف، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کی طرف، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع کی طرف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر شے، ہر ذات، ہر مکان، ہر ذرے کی محبت کی طرف پلٹ آئیے۔ یہ کائنات کی ہر چیز میں، ہر رشتے سے اوپر، ہر مرتبے سے اوپر، ہر تعلق سے اوپر، ہر شے سے اوپر، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو جائے میرا آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا کرے اور ایمان کے اس بہت بڑے معیار پر اپنے آپ کو پورا اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين وفوا عهده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عادل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون